سیدنا امیر حمزہ کی یاد میں بیٹھے ہو سنو، حضرت امیر حمزہ تیر انداز تھے، نیزہ بازی کرتے تھے، حضرت امیر حمزہ گھڑ سواری کرتے تھے۔ ایک کو ذرا کم رکھیں جی اس کی، سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ان کا مزاج یہ تھا کہ وہ شکار کھیلنے جاتے تھے۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے مجاہد تھے، بڑے بے باک تھے، جری تھے، ہمت والے تھے، فیصلہ کرنے کی طاقت رکھتے تھے۔ میرے نبی رحمت علیہ السلام کے بڑے محبوب تھے حضرت امیر حمزہ، پر اپنی باتوں کے کھرے، وعدوں کے پکے، سٹینڈ لینے کا مزاج رکھنے والے حضرت امیر حمزہ فرماتے ہیں ابھی کلمہ نہیں پڑھتے تھے، کہتے ہیں میں شکار کے لیے گیا تھا، واپس آیا تو واقعہ یہ ہوا کہ نبی کریم علیہ السلام نہ کوہ صفا کی پہاڑی کی طرف جا رہے تھے تو رستے میں ابو جہل آ گیا، اس نے حضور کو نہ برا بھلا کہا۔ میرے نبی کریم علیہ السلام نے نا آج اس کے جواب میں خاموشی اختیار کی۔ خاموشی بہت بڑا طوفان ہوتی ہے، چپ رہنا بہت بڑا طوفان ہوتا ہے۔ حضور خاموش ہو گئے، مکمل کوئی بات نہیں، حضور دیر تک خاموش رہے۔ نبی کریم علیہ السلام جب خاموش رہے تو سر پٹایا اور اس کے ہاتھ میں ڈنڈا تھا، حضور کے سر اقدس پر دے مارا۔ حضور کچھ نہیں بولے، خاموش رہے، سر پہ ہاتھ رکھا، گھر تشریف لے گئے۔ وہ لونڈی دیکھ رہی تھی، نبی کریم علیہ السلام تشریف لائے حضرت ختیجہ کے گھر۔ اتنی دیر میں حضرت امیر حمزہ آئے تو اس لونڈی نے نا جناب امیر حمزہ کو مخاطب کیا، چونکہ اس نے حضور کو بھی دودھ پلایا تھا اور جناب امیر حمزہ کو بھی برابر کی محبت تھی، رضائی والدہ تھی۔ حضرت امیر حمزہ کو دیکھ کے کہنے لگی امیر حمزہ کہاں سے آ رہے ہو؟ کہا شکار کھیل کے آ رہا ہوں۔ فرمایا کیا فائدہ تیری بہادری کا، کیا مطلب ہے تیرے اس سارے کارنامے کا، کہا ہوا کیا؟ تو وہ لونڈی کہنے لگی کہ آج میرے سامنے ابو جال نے ڈنڈوں سے اتنا مارا ہے کہ حضور کے سر اقدس سے خون نکل آیا ہے، خون نکل آیا ہے۔ مجھے پتہ ہے ابو جہل یہ ظلم اس لیے کرتا ہے کہ محمد ابن عبداللہ کے والد موجود نہیں۔ آج اگر ان کے والد ہوتے، دادا عبد المطلب ہوتے تو پھر میں دیکھتی تھی کون ان کے قریب آتا۔ یہ لفظ کہے نا تو جناب امیر حمزہ رو پڑے۔ شکار وہیں پھینکا، درخت سے ڈنڈا توڑا۔ ابو جال بیٹھا تھا حرم مکہ میں، کفار کے درمیان ٹولیاں بنا کے وہاں گئے اور زور سے ڈنڈا اس کے سر پہ مارا، اور ڈنڈا مار کے کہنے لگے تجھے شرم نہیں آتی؟ میرے بھتیجے کو لاوارث سمجھتے ہو؟ جرت ہے تو ذرا آنکھ اٹھا کے ایک دفعہ دیکھو، میں تمہاری آنکھ نہ نکال دوں تو کرو ہمت، اگر طاقت ہے تو بولو۔ اللہ اکبر۔ جب یہ لفظ کہے، جب یہ بات کری تو ابو جال کانپنے لگا۔ کچھ لوگوں نے چاہا حضرت امیر حمزہ کے معاملے میں مداخلت کرنی، پر کہنے لگا چپ کر جو، تمہیں پتہ نہیں یہ شیر بڑا ہے، یہ دلیر ہے، یہ طاقتور ہے، خبردار کوئی بات نہ کرنا۔ اللہ اکبر۔ حضرت امیر حمزہ وہاں سے نہ نکل کے تو سیدہ ختیجہ کے گھر آئے۔ سیدہ ختیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نا نبی کریم کو مرہم پٹی کر رہی تھی۔ حضور نے چچا کا چہرہ دیکھا تو آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ حضرت امیر حمزہ بھی روئے اور کہنے لگے بھتیجے خوش ہو جا، میں اس کا سر پھوڑ آیا ہوں، اتنی زور سے مارا ہے کہ اس کو ہمت نہیں ہوئی بات کرنے کی۔ حضرت امیر حمزہ کے جواب میں محبوب فرمانے لگے چچا میں ابو جال کا سر پھوڑنے سے تو خوش نہیں نہ ہوتا۔ کہا آپ کیسے خوش ہوتے ہیں؟ فرمایا آپ کلمہ پڑھ جائیں میں خوش ہو جاؤں گا۔ تو حضرت امیر حمزہ کہنے لگے کلمہ پڑھنے سے راضی بعد میں نے بھی وہی دین قبول کر لیا ہے جو محمد رسول اللہ کا دین ہے صلی اللہ تعالی علیہ، بس اعلان کر دیا، بس کہہ دیا، بس ہو گئے، گفتگو ہو گئی، بات ہو گئی، اعلان کر آئے۔ فرماتے ہیں میں گھر آیا رات کو تو میں سوچنے لگا یار تو سردار ہے قبیلے کا اور آج تو بڑی بات ہی کر آیا ہے اور بڑا ہی تو نے آج دعویٰ کر دیا ہے اور تو نے کسی سے مشورہ بھی نہیں کیا۔ کہتے ہیں رات ساری پیچ و تاب میں گزری، صبح میں حضور کی بارگاہ میں گیا۔ کہہ لینے دے مجھے، کچھ لوگوں کے لیے رب نے بندوبست فرمایا ہوتا ہے، ان کے دل موڑے ہوتے ہیں، سارا کچھ پہلے سے تیار ہوتا۔ حضرت امیر حمزہ کہتے ہیں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کے میں نے جیسے ہی اسلام کے بارے میں سوالات کیے کہ مجھے کچھ بتائیے، فرماتے ہیں کریم بتاتے جاتے تھے اور میرا دل دین کی طرف مائل ہوتا جاتا۔ بس حضرت امیر حمزہ مسلمان ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شعر عطا کیا اسلام کو،
جس دن حضرت عمر آیا نا کلمہ پڑھنے کے لیے تو آپ نے سن رکھا ہے جناب عمر تو گھر سے تلوار لے کے نکلے تھے. تو حضرت عمر جب آ رہے تھے نا تو حضور دار ارقم میں تھے, تو حضرت امیر حمزہ کو کسی نے بتایا عمر آ رہے ہیں, گلے میں تلوار ہے. تو جناب عمر کی بہادری بھی بڑی معروف تھی, زمانہ جانتا تھا کہ فیصلوں کے اٹل ہیں, مزاج کے پختہ ہیں, اعصاب کے طاقتور. کسی نے کہا جناب عمر آ رہے ہیں, تو حضرت امیر حمزہ فرمانے لگے آ رہے ہیں تو پھر کیا ہوا, آنے دینا. کہا ان کے ہاتھ میں تلوار ہے, تو فرمایا پھر کیا ہوا, اگر وہ عمر ہے تو میں حمزہ ہوں, آنے دینا ذرا. حضرت سیدنا عمر آئے, لیکن وہ تو رانگی اور تھا, انہوں نے تو آتے ہی کلمہ پڑھ لیا اور وہ تو بات ہی اور ہو گئی. پھر اس دن حضرت عمر نے کہا کہ یا رسول اللہ, اللہ کی عبادت کریں اور ہم کسی سے چھپ کے کریں. تو حضور نے تو رات کو دعا مانگی تھی نا, اللہ اسلام کو قوت دے, عمر کو کلمہ پڑھا کے چھپ کے کریں. تو کریم فرمانے لگے عمر بتائیے نا کیا کرنا ہے. کہ یا رسول اللہ 2 جماعتیں بنے گی, 2 لائنیں بنے گی, ہم حرم مکہ میں جائیں گے اور اعلانیہ جائیں گے. کیسے جائیں گے؟ فرمایا ایک لائن کے آگے آگے تلوار لے کے عمر ہوں گے اور دوسری کے آگے امیر حمزہ ہوں گے. اور پھر انداز انوکھا تھا, فرمایا جس میں جرت ہو ہمیں روک کے دکھائے. آئے میدان میں نکلے, لیکن جناب عمر کا قد کاٹھ اور روب, اور ادھر سے حضرت امیر حمزہ بس نعرے گونجتے رہے, اذانیں ہوتی رہیں, نمازیں ہوتی رہیں, جو بھی رنگ تھا اس وقت اذان کا, بات کہنے وہ تذکرے ہوتے رہے. لیکن ان دونوں کی شجاعت تھی کہ کسی کو قریب آنے کی جرت. ہم نہ اپنے گھر میں بھی حق بات نہیں کہتے, مجھے کہہ لینے دو. استاد ہو کے شاگردوں کو حق نہیں کہتے, ناراض نہ ہو جائے شاگرد کہیں. اللہ ماشاءاللہ بہت سارے پیروں کو پتہ ہے حق کیا ہے, پر مریدوں کے بیچ کہتے ہم اور لوگوں کو ہے سیاست کرتے ہیں, پر یہاں ہر بندہ سیاست کر رہا ہے اپنا حلقہ بچانے کی. ہر آدمی کسی نہ کسی جگہ کس کو کیا کہنا ہے, کیسے سچ رکھنا ہے, سب کرتے. او خدا کے بندو, سچ کون بولے گا, حق بات کون کرے گا؟ حدیث پاک سنیے, نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بندے سے سوال پوچھے گا کہ وہ مقام تھا جہاں تجھے حق بات کہنی چاہیے تھی, تو نے کیوں نہ کہی؟ تو عرض کرے گا مالک میں لوگوں سے ڈر گیا تھا, بندے ناراض نہ ہو جائے, ڈر گیا تھا. تو حضور فرماتے ہیں رب کریم فرمائے گا میرا زیادہ حق نہیں تھا کہ تم مجھ سے ڈرتا, میرا زیادہ حق نہیں تھا. اللہ سے جو بندہ ڈرتا ہے وہ دلیر ہو جاتا ہے, طاقتور ہو جاتا ہے. وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ. وہ پھر کسی ملامت کرنے والے کی پرواہ نہیں کرتے. اعصابی مضبوطی, طاقتور ذہن, کچی پکی باتیں نہ کیا کریں. یہ انزائٹی, یہ ڈپریشن, یہ پریشانی, یہ دباؤ, یہ جوانوں کے پاس کیسے آیا؟ مومن اور ٹینشن, مومن اور ڈپریشن, لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون. اللہ فرماتے ہیں جو رب کے دوست ہے نہ کوئی خوف ہوتا ہے نہ کوئی غم ہوتا ہے. میرے عزیز, یہ حضرت امیر حمزہ کی زندگی کا سبق سیکھو. کمزوری نہیں, کچی پکی باتیں نہیں. ڈرا اور سہما انسان کبھی چند دن زندگی کے صحیح کر کے نہیں گزار سکتا, اس لیے طاقتور ہو کر زندگی گزارے. حضرت امیر حمزہ سے حضور کو بڑا پیار ہے. حضور فرماتے ہیں مجھے اپنے چچاؤں میں جناب امیر حمزہ سب سے زیادہ پیار ہے. ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ بچے کا نام کیا رکھوں؟ فرمایا مجھے اپنے چچا بڑے پیارے امیر حمزہ, ان کے نام پہ نام رکھنا. حضرت امیر حمزہ سے حضور کو پیار ہے. حضرت امیر حمزہ میدان احد میں گئے, وہ شہید کیے گئے. ان کی آنکھیں نکالی گئیں, ناک کاٹا گیا, ہونٹ کاٹے گئے, تکلیف سہی انہوں نے. محبوب نے آنسو بہائے. یہاں لوگ کہتے ہیں میں بڑا لاڈلا ہوں, حضرت مجھ سے بڑا پیار کرتے ہیں. تو لاڈلے تو مشقتیں بڑی سہتے ہیں, آپ نے کون سی صحیح ہے؟ تو جتنے لاڈلے تھے سب نے مصیبتیں برداشت کی. حضور فرماتے ہیں میں سب سے محبوب ہوں اللہ کا, سب سے زیادہ مشکلات مجھ پہ آئی ہیں. تو گھر بیٹھے بیٹھے کیسے لاڈلا ہو گیا؟ تو کیسے لاڈلا ہو گیا؟ تیری گاڑی کا دروازہ کوئی اور کھولتا ہے, تیرے نعرے لگتے ہیں, تو ایک تنکا بھی توڑنے کو تیار نہیں, اور دعویٰ تیرا یہ ہے کہ میں محبوب ہوں. کیا 20,000 25,000 فیس لے کے نعت خوانی کی, تقریر کی, تلاوت کی, صدارت کی, تو اس نام سے لاڈلے ہو گئے؟ رسمی باتیں کر کے کوئی لاڈلا ہوتا ہے؟ یہاں تو جتنے لاڈلے تھے
حضرت امیر حمزہ سے لے کر سیدنا حسین ابن علی تک جتنے لاڈلے تھے وہ نیزوں کے بیچ نظر آتے ہیں، وہ تلواروں کے بیچ نظر آتے ہیں، زخم پہ زخم کھا کے جی، خون جگر کے گھونٹ پی، آہ نہ کر لبوں کو سی، آہ نہ کر، خبردار تیری آواز نہ نکلے، آہ نہ کر لبوں کو سی، یہ عشق ہے کوئی دل لگی نہیں۔ عجیب بات ہے۔ اور میرے بھائی اگر تو لاڈلا ہے تو پھر محنت کر کے لاڈلا بننا، اگر تو پیارا گھر بیٹھے پیارے ہیں، گھر بیٹھے لاڈلے، وہ جناب کوئی زندگی میں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، جب اتنی آزمائشوں سے گزرے تو اب کہا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اب ان صبر کرنے والوں کو خوشخبری دو۔ اور میرے بھائی اس رستے میں تو جو بھی آیا، جے تو چڑھیا اتے دار بھی نہیں، جے تو وکیا عشق بازار بھی نہیں، تے ایڈا سستا سودا پیار بھی نہیں، تے ایڈا سوکھا لبدا یار بھی نہیں، کچھ سمجھ نہیں آندی لوکاں نوں، اوکا دے نال شہید کرے، ڈٹھی یار دے ہاتھ تلوار بھی نہیں، پر او دا خالی جاندا وار بھی نہیں۔ اپنی طبیعت کے اندر جد و جہد کا مزاج پیدا کریں۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، اگر آپ کو محنت نہیں کرنا آتی، جد و جہد نہیں کرنا آتی، تانا نہیں سہنا آتا، کسی کے مذاق اڑانے سے اگر آپ کی طبیعت بڑی جلدی پریشان ہو جاتی ہے تو پھر دعویٰ محبت کس بات کا؟ یہاں تو جتنے پیارے تھے وہ سارے آزمائش میں ہیں۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وجود سارا لخت لخت ہو گیا اور کیفیات اور کی اور ہو گئی، لیکن درجہ یہ ملا کہ محبوب نے بار بار ان کا جنازہ پڑھا، بار بار ان کا جنازہ، بعد مرندے مکھڑا میرا ہو جاوے جے تازہ، پھر سمجھ لینا محبوب میرے نے آن پڑھے ہے جنازہ، بار بار جنازہ پڑھا۔ اور یہ تو سب کہتے ہیں ہم نے گنبد خضرا پہ جانا ہے، میں صدقے جاؤں حضرت امیر حمزہ آپ کے بخت پر، ہر سال محبوب ان کے مزار پہ تشریف لاتے، ہر سال کرم ہوتا، ہر سال سیدنا صدیق اکبر آیا کرتے، ہر سال حضرت عمر آتے، جناب عثمان آتے، مولا علی آتے، ہر سال حضور تشریف لائے۔ آج بھی میں دیکھتا ہوں حرم جانے والوں کی محبتوں کا رخ ہوتا ہے حضرت امیر حمزہ کے مزار کی جانب، طبیعتیں مائل ہوتی ہیں، لیکن اس کے لیے نا انہوں نے جان پیش کی ہے، اس کے لیے انہوں نے جد و جہد کی ہے۔ دو باتیں، کیونکہ وقت کے دامن میں اتنی گنجائش نہیں ہے، بات کو سمیٹنا ہے، دو باتیں حضرت امیر حمزہ کی جو خود رسول کریم نے بیان کی۔ جب ان کی شہادت ہو گئی نا تو محبوب نے فرمایا اے امیر حمزہ، آپ رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرنے والے تھے، اور حضور نے دوسری بات ارشاد فرمائی، کہا اے امیر حمزہ آپ تو نیکیوں میں سبقت لے جانے والے تھے۔ رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرنا، حضور نے فرمایا جو چاہتا ہے نا عمر میں بھی برکت ہو جائے اور رزق میں بھی برکت ہو جائے، وہ رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرے۔ جس خاندان میں اللہ نے پسند کیا اس میں ہمیں پیدا کیا، یہ ہماری چاہت نہیں، یہ ہمارے، تو جو ننہال ددہال اللہ نے ہمارے لیے پسند کیے ہمیں بھی تو پسند ہونے چاہیے۔ ناراض تو نہیں آپ لوگ؟ مجھے نہیں کسی نے روکا نہیں دیا، خود بخود کہہ رہا ہوں۔ تو اپنے رشتہ داروں سے میرے بھائی اچھا سلوک کریں، تعلقات کو نبھائیں، یہ بھی حسن ایمان کی علامت ہے، تعلق کو اچھے طریقے سے نبھانا۔ اور دوسرا حضور نے فرمایا جناب امیر حمزہ نیکیوں میں سبقت لے جانے والے تھے۔ نیکیاں جمہوری نہیں ہوتی کہ سارے کریں گے تو پھر میں بھی کروں گا، نیکیاں نیکیاں ہوتی ہیں۔ اگر نیکیاں جمہوری ہوتی تو جناب ابو بکر صدیق انتظار کرتے کہ پہلے سارا مکہ کلمہ پڑھے گا تو پھر میں بھی پڑھ لوں گا۔ انہوں نے جس کو حق سمجھا، اگرچہ ٹکر لینی پڑی پورے مکے سے، لیکن جناب صدیق نے پہلا نمبر پایا، اس لیے تھا کہ وہ سبقت لے گئے اعلان کرنے۔ نیکی جس کا سمجھ آ جائے نا، نیکی اسے کریں، انتظار نہ کریں کہ سارے کریں گے تو چلو پھر میں بھی، نیکیوں میں سبقت لے جائے۔ فاستبقوا الخیرات، اللہ فرماتے ہیں نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھ جاؤ۔ ہم دولت میں آگے بڑھ رہے ہیں، جائیدادوں میں بڑھ رہے ہیں، شہرتوں میں بڑھ رہے ہیں،
नेकियों में आगे बढ़ना। 3 बातें सीखनी है, 4 बातें सीखनी है हजरत अमीर हमजा से। एक तो ये कि मजबूत रहना है, कमजोर नहीं पड़ना। छोटी छोटी बातों से परेशान। हमारे एक बुजुर्ग थे, उनकी तबीयत में बड़ी अलालत आ गई, बीमार हो गए। तो मैंने उनसे कहा, हजरत सेहत बहुत कमजोर हो गए थे। तो कहने लगे ठीक है, सेहत अल्लाह का शुक्र है, 64 साल ठीक रही, अब थोड़ी खराब हो गया तो शिकवा किस बात का, कोई अर्ज नहीं। हाँ, महबूब की तरफ से आने वाली जो बात भी है, दे दे मुझे, दे दे, कोई मसला दे दे। महबूब की तरफ से आने वाली जो चीज भी है वो काबिले तवज्जो है, काबिले करम है। तो मेरे अजीज याद रखिएगा कि सबसे पहले तुम मजबूत रहें आसाबी तौर पर, कमजोर ना पड़े। और दूसरी बात हजरत अमीर हमजा से ये सीखें कि अगर आप लाडले हैं तो फिर आजमाइश के लिए तैयार रहें। फिर बताएं जद्दोजहद कितनी है, कोशिश कितनी है, काविश। और तीसरी बात ये कि रिश्तेदारों से अच्छा सलूक करना, ये उनका तरीका है। चौथी बात ये कि नेकियों में सबकत ले जाना, ये उनका तरीका है। इन बातों को कभी नहीं भूलें, अपनी जिंदगी में इनको तारी करें। हजरत कारी साहब ने बड़ी मोहब्बत फरमाई, लेकिन वक्त ही इतना था, मैं ज्यादा बात ना कह सका। एक गुजारिश मेरी और है आपकी खिदमत में, फिर बात को समेटते हैं चूंकि नमाज के औकात। कभी जिंदगी में किसी भी सहाबी के बारे में, किसी शख्स की भी कोई बात काबिल कबूल न करें। उसकी वजह सुने ना, उसकी वजह सुने। एफए वाला आदमी वैसे भी पीएचडी वाले आदमी के बारे में बात करे तो जचती नहीं। लोग कहते भाई अपनी हसीयत देखते अपने। तो आज का बंदा एक उठ के अगर सहाबी के बारे में कोई बात करेगा तो उसे कहेगा यार तू अपना कद देख और बंदा देख जिसकी तू बात कर रहा है। हजरत अबू बकर सिद्दीक से लेकर सैयदना अमीर मुआविया तक रदी अल्लाह तआला अन्हु, हर सहाबी आंखों की ठंडक, दिल का चैन और सर का ताज है। लिहाजा ये जो लोग सिर्फ अपना कद ऊंचा करने के लिए गप्पे लगाते हैं ना, इन विचारों से कहें कि तुम पर अब गुस्सा नहीं आता, तुम पर तो तरस आता है। तुम तो तरस के काबिल हो कि क्या अपने लिए खरीद रहे हो और क्या कौम को तुम पैगाम दे रहे हो। तुम पर तो तरस आता है, तुम्हारी हैसियत ही नहीं है। लोग आगे कहते हैं फलाने की बात करें, मैंने कहा यार देखो ना, वाइजा खातबाहुमुल जाहिलून कालू सलामा, जाहिलों से मुखातब होकर सलाम करने का हुक्म है, बहस करने का नहीं है। इसलिए अजमतों वाले लोगों की बात तो वैसे भी किसी अजमतों वाले आदमी से अच्छी लगती है। मैं बड़े आपको जिम्मेदारी से और देखे किस इंशराह सदर से बात कर रहा हूं, इसलिए कमजोर नहीं पड़ना, कच्चे नहीं पड़ना। हुजूर की गली से जो हो गुजरे उनकी क्या बात है। वहां तो एक सहाबी ऐसे हैं जो चंद घंटों के सहाबी हैं, कलमा पढ़ा, कोई नमाज नहीं पढ़ी, कोई रोजा नहीं रखा, इधर कलमा पढ़ा उधर शहादत हो गई। वो भी उम्मत के वलियों गौसों कुतुबों से अफजल है। अगर से थोड़ी, इसलिए कि सहाबा वो सहाबा है जिनकी हर सुबह ईद होती थी, खुदा का कुर्ब हासिल था, नबी की दीद होती थी। तो इसलिए आपने इस बात का जो मैंने शुरू में की और आखिर में दोबारा की, इस पर कभी कंप्रोमाइज नहीं करना। मैं चूंकि इस तरह का आदमी हूं कि मशगूल ज्यादा रहता हूं, और जिस तरह हम अपने बचपन में जब किसी सहाबी का कौल सुनते थे ना कि ये हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद ने फरमाया, तो हम जरा कान लगा के सुनते थे कि इतने बड़े आदमी की बात है, ये हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर का फरमान है। तो हम समझते थे ये तो कई राहें खोलेगा, ये बहुत सारी हिकमतों का मजमुआ होगा। जब कहा जाता था ना कि ये फरमान तो जनाब सैयदना अनस बिन मालिक का है, तो हम दिल के सारे दरवाजे खोल के रूह की तख्तियों पर उसे लिखना चाहते थे। और फिर अगर कोई कहता था कि बात मौला अली की है, अगर कोई कहता था कि इरशाद उस्मान गनी का है, अगर कोई कहता था ये तज़किरे हजरत फारूक आजम के हैं, अगर कोई कहता था कि मैं आज तुम्हें जनाब सिद्दीक की बात ना सुनाऊं, आप यकीन करना ऐसे था जैसे दिल उसने अपनी धड़कन को भी बादब कर लिया है। ऐसे लगता था कि सांसों का शोर भी नहीं आना चाहिए, इसलिए कि बात तो हसन हुसैन की होने लगी है, इमामैन करीमैन की होने लगी है, हसनैन शहजादों की तबीयतें रुक जाती थी। फिर धंधे हुए, फिर लोगों ने अपनी जाती छोटे और पौने कदों को ऊंचा करने के लिए अजीम हस्तियों की बात की। किन की बात करने लगे हो, तुम्हें शर्म नहीं आई?
حضور کی بارگاہوں میں بیٹھنے والوں کی بات کرتے ہو؟ ظالموں صحابہ وہ صحابہ ہیں جن کی ہر صبح عید ہوتی تھی، خدا کا قرب حاصل تھا، نبی کی دید ہوتی تھی۔ میں پتہ ہے کن کی بات کرتے ہو؟ ان کی باتوں کو دیکھو نا۔ آج کبھی کوئی شخص آ کے ملے نا، فلاں بزرگ کے پاس رہتا ہے، تو لوگ اس کی خوشامد کرتے ہیں، یار ذرا نمبر تو دینا، یار تھوڑا رابطہ تو کرانا، یار ذرا کوئی سلسلہ بن جائے گا۔